اور آپ کے ساتھ ایک مشکل وقت گزر رہا ہو اور آپ یہ بول رہے ہو کہ میں اس مشکل وقت سے کیوں گزر رہا ہوں؟ کیا میرے اللہ میری دعا نہیں سن رہا؟ کہ اللہ میری دعاؤں میری مشکلات کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میرے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ پلاٹ کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو نہیں سن رہا؟ میں آپ کے سامنے ایک عتبہ الرائی کی کہانی شیئر کرتا ہوں جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یقین ہونا چاہیے دعا پہ۔ نہایت ہی نالجبل اسکالر اور متقی پرہیزگار، انہوں نے ارادہ کیا میں حج کی نیت کرتا ہوں اور حج کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اس زمانے میں 6 مہینے لگتے تھے حج کے لیے جانے کے لیے۔ تو انہوں نے گھر والوں سے مشورہ کیا تو بیگم نے بولا کہ آپ گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے بولا میں نے 6 مہینے کا راشن جمع کیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں حج کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ لیکن بیٹی جو تھی سمجھدار تھی، بیٹی نے بولا کہ نہیں والد صاحب آپ یہ فریضہ ادا کریں، زندگی ہے یا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے انتظام کر دے گا۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا راشن ختم ہونے لگا، بیٹی کو والدہ نے سنانا شروع کیا تو بیٹی نے جائے نماز بچھائی اور دعا کی اور دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے تجھ پر توکل کر کے اپنے والد صاحب کو حج کے لیے بھیجا تھا، اب تو انتظام کر۔ کرنا یہ ہوا کہ باہر سے بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا، بادشاہ کو لگی پیاس، بادشاہ نے بولا کسی کے پاس پانی ہے تو کسی گھر سے مجھے پانی لے آئیے۔ اس بچی کو پتہ چل گیا تو اس نے اچھی طریقے سے برتن کو سجا کر کپڑا ڈال کر اس کو پانی بھجوایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر خاص مٹھاس ڈال دی۔ اس پانی کو پیتے ہی بادشاہ نے سوال کیا یہ پانی کس کے گھر سے آیا ہے؟ تو ربلا یہ عتبہ الرائی ہے بڑے مشہور عالم، ان کے گھر سے آیا ہے، وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ان کے گھر والوں کی رکھوالی ہماری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیوں کی بوٹلی نکالی، انہوں نے ان کے برآمدے میں اشرفیاں، چاندی، سونے، چیزوں کی چیزیں پھینکنا شروع کی، اتنا کہ پورا برآمدہ بھر گیا۔ بچی نے رونا شروع کر دیا، ماں بولتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو اس بچی نے بولا اماں آپ سمجھی نہیں، ہم نے چھوٹا سا عمل کر کے دنیا کے بادشاہ کو راضی کیا تو اس نے کتنا نواز دیا، ہم زمین اور آسمان کے مالک کو راضی کر لیں گے وہ کیا کیا دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ہود علیہ السلام ہے، سورہ ہود میں ان کی کیا دعا تھی کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب میرے قریب ہے، میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک مشکل وقت گزر رہا ہو اور آپ یہ بول رہے ہو کہ میں اس مشکل وقت سے کیوں گزر رہا ہوں؟ کیا میرے اللہ میری دعا نہیں سن رہا؟ کہ اللہ میری دعاؤں میری مشکلات کو نہیں دیکھ رہا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہیں سن رہا؟ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ایک لمحے سے گزارنا چاہتا ہے۔ وہ لمحہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایک تیر کی مانند ہے کہ تیر کو پیچھے کھینچا جاتا ہے اور وہ تیر سوال کرنا شروع کرے مجھے پیچھے کیوں کھینچا جا رہا ہے، لیکن اس کو پیچھے اس لیے کھینچا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو اپنے نشانے پر پھینکا جا سکے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے نشانے پر لگے۔